حالیہ 4 روزہ مختصر جنگ میں انڈیا کو شکست سے دوچار کر کے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے والے جنرل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات نے بھارت میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یاد رہے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد صدر ٹرمپ نے نہ تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور نہ ہی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی ملاقات کی، چنانچہ اس ملاقات کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھارت کے لیے دوسرا بڑا سیٹ بیک ہے۔ انڈیا کے لیے پہلا سیٹ بیک تب ہوا جب صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کرواتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ حالانکہ اب تو اقوام متحدہ بھی مسئلہ کشمیر کو فراموش کر چکا ہے۔ ایسے میں صدر ٹرمپ کی جنرل عاصم منیر سے ملاقات کو نریندر مودی حکومت کے لیے ایک گرم آلو قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ظہرانے پر کیبنٹ روم میں ہوئی۔ اس ملاقات میں صحافیوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر اور ایران اور اسرائیل جنگ سمیت اہم ترین بین الاقوامی معاملات پر گفتگو کی۔ ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات سے دونوں ممالک کے مابین اسٹریٹجک اور سفارتی تعلقات مزید بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اس ملاقات سے پہلے آرمی چیف نے واشنگٹن میں رہنے والے امریکن پاکستانیوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا تھا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا تھا کہ آئندہ چند روز میں کئی اہم واقعات رونما ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر اور ٹرمپ کی ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب صدر ٹرمپ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے بین الاقوامی دورہ مختصر کر کے واپس واشنگٹن پہنچ گئے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کی کسی بھی اعلیٰ ترین شخصیت سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ یہ ملاقات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور زور دیا کہ وہ اپنے دور صدارت میں مسئلہ کشمیر کو حل کرائیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ یوکرین سے محض $500 ارب کے معدنی دھاتوں کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہمارے پاس $1 کھرب کے ایسے ذخائر موجود ہیں۔ لہٰذا اگر امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا تو ہر سال $10 سے $15 ارب کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور یہ سلسلہ 100 سال تک جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے معدنی دھاتوں کی پروسیسنگ پاکستان میں ہو تاکہ وہاں روزگار کے مواقع بڑھیں۔ عاصم منیر نے یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کرپٹو کونسل اور امریکن کرپٹو کونسل کا معاہدہ ہونے والا ہے، جس کے بعد پاکستان کرپٹو مائننگ میں کردار ادا کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ کی مدد سے پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز بھی کھولے جائیں گے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران پاکستانی فوجی سربراہ کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ بیکس کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں کو اسلام آباد میں پاکستان کی ایک بڑی سفارتی جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ سے اپنی ملاقات سے پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت پر زور دیا تھا کہ وہ خطے پر اپنا تسلط مسلط کرنے کی بجائے ایک مہذب قوم کے طور پر پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے۔ پاکستانی نژاد امریکن کمیونٹی کے ارکان سے بات کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے بھارت کے ان دعووں کو سختی سے مسترد کیا کہ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اسے سرحد پار سے جارحیت کا ایک بہانہ قرار دیا۔ انہوں نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کا ایک خطرناک نیا معمول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جسے پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بے غیرتی کو قبول کرنے کی بجائے شہادت کو گلے لگانا پسند کریں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مختصر تاہم ہلاکت خیز لڑائی کے بعد دونوں ملکوں نے دنیا کو اپنے موقف سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف ممالک کو اپنے اعلیٰ سطحی وفود روانہ کیے تھے۔ پاکستان کی جانب سے جاری سفارتی مقابلے میں جنرل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ایک قابل ذکر کامیابی کی نشاندہی کرتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।